السلام علیکم۔ آج 7 دسمبر 2019 ہفتے کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں، ایرانی صدر کا بیان۔ اوبر کو 2 سال میں 6000 واقعات کا سامنا۔ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے 165 مکانات مسمار۔ بھارت میں مٹی کے برتن میں دفنائی ہوئی بچی زندہ۔ چینی شہری چہرے کی شناخت والی ٹیکنالوجی سے خوفزدہ۔ ایرانی فورسز نے 1000 سے زیادہ مظاہرین کو ہلاک کیا، امریکی پروپیگنڈا۔ فرانس میں تاریخ کی بدترین پہیہ جام ہڑتال۔ بھارتی وزیر خزانہ کا سبزی کی قیمتوں پر دیا گیا مضحکہ خیز بیان۔ 10 سال بعد بھی قبر میں حافظ قرآن کی لاش صحیح سلامت۔ مجھے جہاز سے باہر نکالو، میں مر رہا ہوں۔ سعودی عرب نے غیر ملکیوں کو شہریت دینے کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ کی سب سے خوبصورت مسجد کا افتتاح کر دیا گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ سلطنت عمان کے وزیر خارجہ یوسف بن علوی کے دورہ تہران کے موقع پر ان سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ خطے کے تمام ممالک کو مل کر امن و استحکام کے لیے اقدامات کرنا ہوں۔ ایرانی صدر نے امریکہ اور یورپ پر زور دیا کہ وہ ایران پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی بجائے ایران کے اصولی مطالبات تسلیم کریں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپ یمن میں امن نہیں چاہتے، بلکہ ان کی توجہ اپنا اسلحہ فروخت کرنے پر مرکوز ہے۔ سفر کی آن لائن سہولت فراہم کرنے والی امریکی کمپنی اوبر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 سال میں انہیں صرف امریکہ میں 6000 واقعات کی شکایتیں موصول ہوئیں۔ حفاظتی کارکردگی کا جائزہ پیش کرنے والی کمپنی کی جانب سے شائع کی جانے والی پہلی رپورٹ کے مطابق 2017 اور 2018 کے درمیان امریکہ میں لی گئی 2 ارب 30 کروڑ سواریوں میں 6000 واقعات پیش آئے۔ دنیا بھر میں اوبر کو اپنی سیفٹی پالیسی کی وجہ سے تنقید کا سامنا ہے، اور حال ہی میں کمپنی کو لندن میں اپنے لائسنس سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی حفاظتی پالیسی میں شفافیت اور کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ہر 2 سال بعد یہ رپورٹ جاری کرے گی۔ قابض صہیونی ریاست کی طرف سے فلسطینی شہریوں کو بیت المقدس سے بے دخل کرنے کی مجرمانہ پالیسی اور نسل پرستی کے مکروہ اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ 11 ماہ میں اسرائیلی ریاست نے بیت المقدس میں فلسطینیوں کے 165 مکانات مسمار کیے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی مکان کی چھت سے محروم ہو گئے۔ اس سال کے دوران اسرائیلی حکام کی طرف سے فلسطینیوں کے گھروں کو غیر قانونی قرار دے کر ان کی مسماری کا سلسلہ جاری رہا۔ اکتوبر 2019 تک فلسطینیوں کے مکانات کی مسماری کا سلسلہ عروج پر رہا۔ فلسطینیوں کے گھروں کی مسماری کے ساتھ ساتھ ریاستی جبر کا ایک نیا سلسلہ بھی دیکھا گیا۔ 40 فلسطینی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو مسمار کرنے پر مجبور ہوئے۔ خیال رہے کہ فلسطینیوں کے مکانات کی مسماری کا سلسلہ نیا نہیں، تاہم حالیہ برسوں کے دوران اس میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیلی ریاست کی نسل پرستی کا ایک مظہر ہے۔ گھروں کی مسماری کے ذریعے فلسطینیوں کو اپنے گھر بار، املاک اور زمینیں چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ شمالی انڈیا میں زمین میں دفن کیے گئے مٹی کے برتن میں سے زندہ ملنے والی نومولود بچی کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی ہے۔ اکتوبر کے وسط میں خطرناک حد تک پلیٹلیٹس گرنے کے باعث انتہائی تشویشناک حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا۔ ہسپتال میں طویل علاج کے بعد اب اس بچی کا وزن بڑھ گیا ہے اور وہ بہتر طور پر سانس لے رہی ہے، جبکہ اس کے پلیٹلیٹس کی تعداد میں بھی بہتری آئی ہے۔ تاہم اب تک اس کے والدین کا سراغ نہیں لگایا گیا ہے، اور لواحقین کے انتظار کی لازمی مدت کے بعد اسے گود لینے کے بارے میں انتظامات کیے جائیں گے۔ یہ بچی حادثاتی طور پر اکتوبر میں ایک مقامی دیہاتی کو اس وقت ملی تھی جب وہ اپنی بیٹی کو دفن کر رہا تھا۔ چین کے ایک تحقیقاتی ادارے کی جانب سے کیے گئے سروے میں کہا گیا ہے کہ چین میں شہری چہرے کی شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے استعمال کے خلاف ہیں۔ سروے میں شامل تقریباً 74% افراد نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شناخت کی تصدیق کے لیے چہرہ شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی کی بجائے
روایتی شناختی طریقوں کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ ملک بھر کے اسٹیشنوں، اسکولوں اور خریداری مراکز میں چہرے کی شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی کے نظام کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ چین بھر میں عوام کی نگرانی کرنے کے لیے 17 کروڑ سے زائد کیمروں پر مبنی وسیع و عریض نیٹ ورک نصب کیا گیا ہے۔ اکثریت کا کہنا ہے کہ وہ اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس یا پاسپورٹ کو متبادل کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ چین کے شمال مشرقی صوبے ہنان کا دارالحکومت اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والا پہلا چینی شہر بن گیا ہے۔ چینی اخبار کے مطابق اب مسافر اپنے فون پر QR کوڈ سکین کرنے کی بجائے ادائیگیوں کو خود کار طریقے سے انجام دینے کے لیے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چین نے اس ماہ کے آغاز پر ایک نیا قانون لاگو کیا تھا جس کے تحت موبائل فون صارفین کو اپنے موبائل سروس کمپنی کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کرتے وقت اپنے چہرے کی سکیننگ کروانا لازم قرار دیا گیا تھا۔ حکام کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد سم کارڈز کی دوبارہ فروخت کو روکنا اور دھوکہ دہی کے خلاف لڑنا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا تھا کہ اس ٹیکنالوجی کو پولیس اور دیگر حکام کو عوام پر نظر رکھنے اور نگرانی کرنے میں مدد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کا ایک اور پروپیگنڈا سامنے آیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایرانی فورسز نے ملک میں وسط نومبر کے بعد پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں حصہ لینے کی پاداش میں 1000 سے زیادہ افراد ہلاک کیے تھے۔ امریکہ نے کہا کہ اب ایران کی سچائی باہر آ رہی ہے، تو یہ لگ رہا ہے کہ نظام نے مظاہروں کے آغاز کے بعد سے 1000 سے زیادہ شہریوں کو مار دیا ہے۔ ہم نے ایران میں احتجاجی مظاہروں کے دوران پیش آئے تشدد کے واقعات میں سے ایک کی ویڈیو دیکھی ہے۔ اس میں 100 سے زیادہ افراد کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ہزاروں ایرانی زخمی ہوئے اور کم سے کم 7000 کو پکڑ کر ایرانی جیلوں میں بند کیا گیا۔ پینشن قوانین کے خلاف فرانس بھر میں لاکھوں افراد نے احتجاج کیا۔ ملک بھر میں شٹر ڈاؤن رہا۔ 15 لاکھ سے زائد مظاہرین نے ملک بھر میں احتجاج میں حصہ لیا۔ احتجاج کے باعث 90% ٹرینیں اور 78% اسکول بھی بند رہے۔ 30% پروازیں بھی منسوخ ہوئیں۔ مظاہرے کے دوران چند شرپسند عناصر نے توڑ پھوڑ بھی کی اور پبلک پراپرٹی کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئیں۔ فرانس میں 1995 کے بعد یہ سب سے بڑی پہیہ جام ہڑتال ہے۔ بھارتی وزیر خزانہ کا سبزی کی قیمتوں پر دیا گیا مضحکہ خیز بیان کا سوشل میڈیا صارفین خوب مذاق اڑا رہے ہیں۔ لوک سبھا کے اجلاس میں اراکین نے پیاز کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر وزیر خزانہ سے وجہ پوچھی اور جواب مانگا تو انہوں نے کہا کہ وہ پیاز اور لہسن زیادہ نہیں کھاتی۔ میرا تعلق اس خاندان سے ہے جہاں زیادہ پیاز نہیں کھائے جاتے۔ دنیا میں کئی مذاہب اور ان کے کروڑوں ماننے والے ہیں، تاہم اسلام وہ واحد دین ہے جس میں اللہ پاک لوگوں کی اموات کے بعد بھی ایسے معجزات دکھاتا رہتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان کا اللہ پاک کی وحدانیت پر اور اسلام پر یقین مزید کامل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ملیشیا میں ہوا ہے جہاں ایک خطرناک سیلاب کے باعث 10 سال بعد ایک حافظ قرآن کی قبر کھل گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ حافظ قرآن کی میت بالکل تر و تازہ اور صحیح سلامت تھی۔ برطانیہ کے ایئرپورٹ سے سعودیہ کو آ رہی پرواز کے مسافروں میں اس وقت شدید خوف و ہراس پھیل گیا جب ہزاروں فٹ بلندی پر پرواز کرتے برٹش ایئر ویز کے جہاز کا دروازہ ایک مسافر نے کھولنے کی کوشش کی۔ یہ مسافر اچانک اپنی نشست سے اٹھا اور دروازے کو کھولنے کے لیے لیور گھمانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر جہاز میں سوار تمام مسافروں کی چیخیں نکل گئیں۔ برٹش ایئر ویز کی پرواز 263 لندن سے ریاض کی جانب روانہ ہوئے 1 گھنٹہ گزرا تھا جب مسافر نے جہاز کے پچھلے جانب لگے ایک دروازے کو کھولنا شروع کر دیا۔ یہ مسافر ساتھ ساتھ ٹوٹی پھوٹی انگلش میں اونچی اونچی بول رہا تھا، میں یہاں سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، میں مر رہا ہوں۔ تاہم مسافروں نے فوری طور پر خطرے کو بھانپتے ہوئے مسافر کو قابو کر لیا، مگر اس کی جانب سے مسلسل مزاحمت کی جاتی رہی۔ اس مسافر کو قابو کرنے والوں میں ہیوی ویٹ باکسر ڈیلن وائٹ کا بھائی بھی شامل تھا، جو ریاض میں ہونے والے ایک باکسنگ مقابلے میں اپنے بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے سعودی عرب جا رہا تھا۔
وائٹ نے بتایا کہ یہ سب ایک فلم کے منظر کی طرح تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ بس چند لمحوں میں ہی دروازہ کھل گیا تو ہم سب مر جائیں گے۔ فوراً دوڑ کر اس بے قابو مسافر کو میں نے پکڑ لیا۔ میں غصے میں اسے ایک دو زور کی لگانے ہی والا تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ اس مسافر کی ذہنی حالت شاید ٹھیک نہیں ہے، جس پر میں نے اسے اس خطرناک حرکت پر سبق سکھانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ اتنی دیر میں فلائٹ کا ایک اور سٹاف ہتھکڑی بھی لے آیا، تاہم میں نے مسافر کو قابو کر کے اسے تسلی دی کہ وہ آرام سے بیٹھے، جہاز کو کچھ نہیں ہوگا، وہ جہاز میں ایک دم محفوظ ہے۔ جس کے بعد مسافر پرسکون ہو کر اپنی سیٹ پر واپس جا بیٹھا۔ تاہم برٹش ایئر ویز کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا یہ حرکت کرنے والے مسافر کو بعد میں گرفتار کیا گیا یا بغیر کچھ کہے چھوڑ دیا گیا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے غیر ملکیوں کو شہریت دینے کا شاہی فرمان جاری کر دی۔ سعودی عرب کی معیشت کو مزید مستحکم کرنے کی غرض سے دنیا بھر کے ذہین پیشہ ور افراد کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں شہریت دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ خلیج میں شہریت حاصل کرنا مشکل ہے کیونکہ روایتی طور پر اس خطے میں مقیم غیر ملکیوں کو شہریت نہیں دی جاتی۔ برطانیہ کے شہر کیمبرج میں پہلی ماحول دوست مسجد باقاعدہ طور پر کھول دی گئی ہے، جس کا افتتاح ترک صدر رجب طیب اردگان نے کیا۔ 23 ملین پاؤنڈز کی لاگت سے بننے والی اس ماحول دوست خوبصورت مسجد میں بیک وقت 1000 نمازی نماز پڑھ سکیں گے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر کا کہنا تھا کہ اس عبادت گاہ کی تعمیر دنیا میں بڑھتی ہوئی اسلام دشمنی کا بہترین جواب ہوگا۔ مسجد کو ماحول دوست بنانے کے لیے ایک ایسی لکڑی استعمال کی گئی ہے جو ان جنگلات سے لی گئی ہے جن میں درخت کاٹنے سے ماحول پر اتنا اثر نہیں پڑتا ہے، اور مسجد کی چھت ایسے بنائی گئی ہے کہ سارا سال روشنی اندر آتی رہے۔ مسجد کو برطانیہ کی سب سے خوبصورت مسجد کہا جا رہا ہے۔